السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امید وتھ KMS WTV کی جانب سے پیش کردہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ اس دفعہ ناظرین میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ ریسنٹلی اس کے اوپر بہت گفتگو ہو چکی، بہت ویڈیوز بن چکے ہیں، بہت ٹویٹس ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بے حسی بھی میرے سامنے آئی، اس لیے مجھے مجبوراً اس چیز کے اوپر بات کرنا پڑی۔ پاکستان کے جو قابل فخر سپود محمد علی ستپارہ کے بارے میں پچھلے دنوں ایک طوفان ایک خبروں کا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر اور ڈیفرنٹ پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر۔ میرے دل میں کافی دفعہ آیا بھی کہ میں اس کے اوپر ایک پروگرام کروں اور حقائق کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کروں، لیکن جب میں نے بہت سارے لوگوں کا رویہ بہت غلط دیکھا تو میں بیزار ہو جاتا تھا اس چیز سے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ آج میں نے اس چیز پہ گفتگو نہیں کرنی کہ محمد علی ستپارہ کون تھے، کہاں سے آئے، کدھر گئے، کیا کیا۔ وہ یقیناً ایک بہت بہادر انسان تھے، انہوں نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کرنے کی کوشش کی، کامیاب بھی رہے، گلوبلی ایکسیپٹ بھی ہوئے۔ نیپلس کوہ پیماؤں کی کاپی کرتے ہوئے انہوں نے بھی ان کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سردیوں میں K2 کو سر کرنے کی کوشش کی۔ That's why it is called Killer Mountain، کہ وہ بہت سارے لوگوں کو کھا جاتی ہے، اور محمد علی ستپارہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مذہبی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک شہید کی موت مرے، لیکن کیونکہ حادثے کا شکار ہوئے، حدیث کے مطابق جو حادثے کا شکار ہو جائے وہ بھی شہید کی موت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ، کہ ہم پاکستانی قوم اتنے بے حس کیوں ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر تقریباً کوئی 1000 کے قریب ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں اور اس میں بہت بڑے چینلز بھی انوالو ہیں، اور ہیڈ لائن کیا ہوتی تھی؟ ٹینٹلائزنگ یلو جرنلزم۔ یلو جرنلزم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی کہ صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لیے، یوٹیوب پہ لائکس لینے کے لیے، واچ آورز پورے کرنے کے لیے رنگ برنگی جھوٹی ٹائٹلز کے ساتھ، تھمبنیلز کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی۔ محمد علی ستپارہ بچ گئے، معجزہ ہو گیا، ڈھونڈ نکالا، کیسے انہوں نے برف میں غار میں پناہ لی، ان کو ڈھونڈ لیا گیا۔ اب ہر کوئی کیونکہ بیتاب تھا اس خبر کو سننے کے لیے، وہ اس پہ کلک کرتا رہا۔ یقین کرے نہ ان کو بات کرنے کا طریقہ ہے، بہت سارے یوٹیوبرز کو کیسے چیخ کے خبریں پڑھتے ہیں اور فیک ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کری جاؤ۔ مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ لائکس ملے۔ کسی کو 2 لاکھ لائکس ملے ہوئے ہیں، کسی کو 3 لاکھ لائکس ملے ہوئے ہیں، کسی کو 1 لاکھ ملے ہوئے ہیں۔ اینڈ پہ ریزلٹ کیا ہے؟ گوگل سے چند ڈالر کمانے کے لیے اس طرح کی جھوٹی ویڈیوز بنائی گئی، اور میں صرف 2 یا 3 ایسے بندے مجھے ملے۔ ایک نوجوان تھا، مجھے اب نام یاد نہیں، اگر مجھے مل جائے گا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا نام ڈال دوں گا۔ ایک مبشر لقمان ہے اس میں ٹاپ کے اوپر، اور ایک اور ساتھی ہے میرے ذہن میں، اسی یوٹیوبر ہی ہیں، انہوں نے بھی اسی افسوس کا اظہار کیا کہ کسی کی موت کو ہم کیسے کیش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پاکستان میں وہ ایک ڈرامہ پچھلے سال بہت مشہور ہوا، کیا نام تھا اس کا، میرے پاس تم ہو، اس کی ہر قسط کے اوپر ملین لائکس بھی تھے۔ جب اس کی آخری قسط ریلیز ہونی تھی تو بتایا گیا کہ وہ سنیما میں ریلیز ہوگی۔ اب یوٹیوبرز نے کیا کیا کہ اس کی ریلیز کی ڈیٹ تھوڑی سی شاید ڈیلے ہو گئی یا لیٹ ہوئی، کیا ہوا، اس کے درمیان انہوں نے آخری قسط کا ٹیگ لگا کے نا اس کو ویڈیوز کو اپلوڈ کیا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یار یہ آخری قسط تو ادھر آ گئی، سنیما میں کہاں جا کے دیکھیں گے، تو یہیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا، وہ پچھلی ہی قسط تھی، اس میں بس شروع میں 1-2 بول دیے کہ اس طرح ہوا، یہ ہوا، وہ، اس کے بعد دیکھیں جی جناب ملین لائکس لوگوں کو ملے۔ یوٹیوب کیا کرتا ہے، وہ اگر آپ ریجن وائز دیکھیں تو میکسیمم 10,000 ویوز کے اوپر آپ کو وہ $3 پے کرتا ہے۔ اب جس کے 1 ملین لائکس ہوئے، اب خود اندازہ کریں کہ اس نے کتنے پیسے کمائے۔
میں اس وقت میتھمیٹکس میں نہیں جاؤں گا، لیکن بیوقوف بنایا قوم کو. تو کیا یہ یوٹیوبرز جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی تحقیق کیے بغیر کوئی ایک سرا ہاتھ آتے بس شروع ہو جاتے ہیں، ساری ڈور کھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں پیچھے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا یہ ہماری قوم کا وتیرہ رہ گیا ہوا ہے کہ ہم کسی کی موت کو کیش کرتے ہیں، کسی سسپینس کو کیش کرتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی حادثہ چاہیے کہ بس ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور دھڑا دھڑ لائکس آئیں، دھڑا دھڑ واچ آورز ہمارے پورے ہوں، ہمارا چینل پاپولر ہو جائے. یہ سب ہمارا اپنا قصور ہے. ہم ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو حوصلہ شکنی کرنی ہے. مجھے بہت افسوس رہا اس چیز کے اوپر. اگر آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ وہ نہیں مل پا رہے یا اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ابھی تک سامنے آئی، تو حقیقت کی بنیاد کے اوپر آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی ویڈیو ٹھیک ہوتی. لیکن اب کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں، مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کے اوپر. مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ محمد علی ستپارہ از ناؤ ڈکلیئرڈ ڈیڈ. الٹیمیٹلی یہ حقیقت اب مان لی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے اس کے بیٹے نے جو ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کرے. انسان کی نیچر اللہ نے کچھ ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ ناقابل تسخیر کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، بار بار کرنا چاہتا ہے، مشکل سے مشکل سٹائل میں کرنا چاہتا ہے. یہی وہ ایک ایسا کیڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے، جو اس کو چین نہیں لینے دیتا. وہ ایمبیشس رہتا ہے ہر وقت، اور یہی فطرت اسے خلاؤں میں بھی لے گئی، سیاروں پر بھی پہنچ گیا انسان. اب دیکھیں کہاں تک دوڑ چلتی ہے، حضرت انسان کہاں تک پہنچتے ہیں. بس ہمیں ضرورت ہے اس وقت اپنے اخلاق درست کرنے کی اور اس ٹرینڈ کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے جو یوٹیوبرز اکثر اپناتے ہیں. ایون کہ ٹی وی چینلز ایکسپریس نیوز، جیو نیوز، ARY نیوز، کافی لوگ ان کے بھی تھم نیلز کو اس طرح کی تھے. جب ان کی نیوز آور کو میں نے دیکھنا شروع کیا تو مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ اگر ٹاپ کی نیوز تھی تو یہ سب سے پہلے بیان ہونی چاہیے. جب آپ نیوز آور کھولتا ہے تو سب سے پہلے خبر یہی چلنی چاہیے، یہی ٹکر چلنا چاہیے. یہ کوئی آخر میں جا کر وہ بتاتے ہیں کہ سارس نے اتنا پتہ لگایا ہے لیکن ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، آپریشن جاری ہے. بھائی یہ خبر جب اتنی امپورٹنٹ ہی نہیں تھی، آپ اس کو رینکنگ میں سب سے نیچے لا رہے ہیں، تو کیوں تھم نیل کے اوپر اتنا بڑا تھوبڑا بنا کے لکھ دیتے ہیں وہاں پہ کہ زندہ بچ نکلے، ان کا پتہ لگا لیا گیا. یہ چینلز بھی سب یہی حرکتیں کرتے ہیں. انسان کے لالچ کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. اینی وے، جتنا کہا ہے اسی کو کافی سمجھا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. اگر میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے لائک کیجئے گا، ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، نہ پسند آئے تو کم از کم کامنٹس میں بتا دیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.